دوستو محمد حسن ہیں لاہور سے، انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے. آئیے پہلے سوال سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. السلام علیکم سر. سر میرا نام محمد حسن ہے اینڈ آئی بلانگ ٹو لاہور. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ دیر آر اراؤنڈ، اگر ہم آج کی بات کریں تو 250 ملین اراؤنڈ جو ہیں مسلمان وہ انڈیا میں رہتے ہیں. سیم جو ہے تقریباً نمبر جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے. سر اگر ہم ان تینوں کو کمبائن کریں تو 750 ملین بنتا ہے، اور سیم ہی اماؤنٹ مطلب تھوڑی سی سے زیادہ لائک 1 بلین جو ہے وہ ہندوز کی پاپولیشن ہے. سر اگر ہم اس وقت ساتھ رہتے پارٹیشن کے ٹائم پہ، تو اس نمبر کے ساتھ ہندوز کیسے ہم پہ رول کر سکتے تھے؟ کیونکہ اگر اتنی تھوڑی مائنورٹیز میں بھی ان کے پاس کئی جو ہیں وہ مسلم پریزیڈنٹس ہیں، اور یہ ایک اسٹرانگ آرگومنٹ ان کی طرف سے بلڈ ہوتا ہے کہ آج جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، دیٹ از آلسو ڈیو ٹو دی پارٹیشن. سو ڈو یو تھنک کہ اگر ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا اور ہم اکٹھے رہ رہے ہوتے تو ہم لوگ مطلب بیٹر آف ہوتے یا ہم لوگ ورس آف ہوتے؟ ہم کیسے یہ سچویشن کیسے چلتی؟ اور کیا پارٹیشن جو تھی وہ ٹھیک رہی؟ اس کے کاسٹ بینیفٹ انالیسز اگر ہم کریں تو آزادی ہمارے لیے صحیح رہی؟ تو سر اس کے اوپر ذرا اپنی رائے دیجیے گا. جی محمد حسن، بہت اچھا سوال کیا. بلکہ آپ نے کیا، اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. اس وقت اگر دیکھیے تو پاکستان میں 220 ملین لوگ رہتے ہیں مسلمان. پھر آپ بنگلہ دیش کو لے لیجئے، وہاں بھی 180 ملین کے قریب لوگ رہتے ہیں مسلمان. پھر بھارت کے اندر 170 ملین کے قریب لوگ رہتے ہیں مسلمان. تو اگر آج ہم بھارت ایک ہی ہوتا، ہندوستان ایک ہی ملک ہوتا، 3 حصوں میں نہ بٹا ہوا ہوتا، تو مسلمانوں کی تعداد تقریباً 600 ملین کے قریب ہوتی. تو یہ ایک بڑی قوت ہوتی. اور اس وقت جو مسلمان 170 ملین کے قریب بھارت میں ہیں، جس طریقے سے ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو یہ بھی نہ ہو رہا ہوتا تو یہ مسلمان ایک بہت بڑی قوت ہوتے جمہوری طور پہ بھی. اور یہ بھارت کے لیے یا کسی بھی بھارتی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوتا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح وکٹمائزیشن کرتی جو اب کر رہی ہے. تو یہ منطقی اعتبار سے تو بہت ٹھیک ہے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد 600 ملین ہوتی تو ہندوؤں کی تعداد تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 1 بلین کے قریب ہوتی. پھر بھی تعداد میں تو وہ زیادہ ہی ہوتے. لیکن اگر آپ دیکھیے تو جب ہم نے آزادی لی بھارت سے تو اس وقت بھی ریشو تقریباً اتنی ہی تھی، یہی حالات تھے. اس وقت بھی تقریباً 100 ملین مسلمان اگر تھے تو یہی حالات تھے. بنیادی طور پہ کوئی فرق تو نہیں تھا پروپورشنلی اسپیکنگ. تو ہم نے آزادی لی کیوں؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کوشش کی کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو، بلکہ کیبنٹ مشن جو 1946 میں آیا تھا اس میں بھی پروویژنز تھیں کہ ہندوستان ایک ہی رہے. لیکن کیا کیا جائے محمد حسن کہ جو کانگریس لیڈرشپ تھی ان کی نیت پہلے دن سے ہی خراب تھی. نہ وہ قائد اعظم کو، وزیر اعظم جو کہ گاندھی نے ایک مرحلے پہ کہا بھی کہ جو پہلے وزیر اعظم آزاد ہندوستان کے ہوں گے وہ قائد اعظم کو بنا دیجئے، لیکن نہرو اور جو ہے پٹیل صاحب وہ اس پہ راضی نہیں تھے. تو ان کی نیت پہلے دن سے ہی خراب تھی. اور اگر انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کی بات کی بھی ہے تو وہ بھی بنیادی طور پہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ پاکستان تو 3 مہینے سے زیادہ چل نہیں سکتا، تو یہ واپس ہمارے پاس ہی آئیں گے. ان کے ذہنوں میں یہ تھا. اور پھر میں یہ بات نہیں مانتا کہ اگر آج ہندوستان ایک ہوتا تو شاید مسلمان بڑے خوشحال ہوتے. بلکہ آپ یقین کریں کہ مسلمانوں کے حالات چلیں جیسے تیسے بھی ہوتے، لیکن ہندوستان بہرحال کوئی مضبوط ریاست نہ ہوتا کم از کم. وہاں پہ مسلمانوں اور ان کے درمیان جو ہے فسادات رہتے اور ایک سول وار والی سچویشن رہتی.
اور انسٹیبلٹی رہتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بننا کم از کم ہمارے حق میں تو بہت بہتر ہوا، بنگلہ دیش کے حق میں بھی بہتر ہوا۔ اگر بنگلہ دیش کے حق میں بہتر نہ ہوتا تو بنگلہ دیش نے علیحدگی اختیار کر کے بھارت کے ساتھ شمولیت اختیار کر لینی تھی، لیکن ان کو بھی معلوم تھا کہ دوبارہ ملنا کتنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا تقسیم ہونا ہندوستان کا ہم سب کے لیے بہتر رہا، اور مسلمان جو آج ہم پاکستان میں ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک عرض پاکستان دیا، اور اس میں ہم، کیونکہ یہ بھی جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ پاکستان ایک معجزہ ہے، اس کو ایک سیاسی آپ طور پہ ایک زمین مت سمجھیے، یا ایک یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو بس بنوا لیا۔ گو کہ ہم نے اس وقت اس بڑے عہد و پیمان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہم اس کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنائیں گے، وہ سارے عہد و پیمان تو چلے گئے، وہی سودی نظام اور وہی ایکسپلائٹیشن ابھی تک چل رہی ہے۔ تو پاکستان کی جو ہے، ہم ترقی اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے، وہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ اللہ تعالیٰ سے خلاف ورزی کی ہے، ان کے وعدے کی ہم نے پاس نہیں رکھا، تو اس وجہ سے پاکستان میں تمام پرابلمز ہو رہے ہیں۔ تو ابھی بھی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بننا بہت زبردست ہوا، اور یہ ہونا چاہیے تھا، اور ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد سے یہ ہو گیا۔ اور اگر آپ ایک ساتھ بھی ہوتے تو اور بہت سے پرابلمز ہو سکتے تھے۔ گو کہ ہندوستان میں دیکھیے نا، اگر گجرات میسکر ہوا یا بابری مسجد گری، تو اس کے علاوہ سکھوں کے ساتھ بھی تو جو ہوا آپ نے دیکھا، گو کہ سکھ اس وقت تو بڑے پیش تھے مسلمانوں کے خلاف، لیکن اگر ابھی دیکھیے سکھوں کے خلاف بھی 1984 میں جو آپریشن ہوا امرتسر میں گولڈن ٹیمپل میں، ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد اور بھی ابھی بھی جو سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ سکھ کسانوں کے ساتھ، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو مائنارٹیز کا یہی ہوتا ہے، اگر مائنارٹی تھوڑی، ابھی بھی دیکھیے 170 ملین تو مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں، لیکن جس حال میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے۔ تو آپ خوش ہوئیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ملک دیا ہے، تو اس بارے میں مت سوچئے اب تو جو چلیں، اگر جو ہونا تھا ٹھیک ہوا، غلط ہوا، صحیح ہوا، بس اس بحث کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اب ہم نے آگے دیکھنا ہے، وی ہیو ٹو بی فارورڈ لکنگ، اور اسی ملک کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اور ہمیں اسی انداز، اسی آبجیکٹیو کو سامنے رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ یہ اب تاریخی باتیں ہیں، ہوتا نہ ہوتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، اب اس میں کیا رکھا ہے؟ اب یہ ہے کہ آگے کی سوچیے کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح مضبوط کرنا ہے، اور جو اس کے اصل بنانے کے مقاصد تھے ان کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔